اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا خرید لی، دنیا کے مفاد کے پیچھے چلتے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، کیونکہ انہوں نے دنیا بس ان کو چاہیے، آخرت ان کو بالکل بھی نہیں چاہیے، لہذا آخرت ان کو بالکل بھی نہیں ملے گی، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ آخرت میں عذاب ان پر کم نہیں ہوگا، بڑھایا جائے گا۔ اللہ کہے گا دنیا میں جو مزے اڑانے تھے تم نے اڑا لیے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہمارا 10واں رکوع ختم ہوا۔ اب اس رکوع میں جو اسباق ملتے ہیں ہمیں، میں نمبر وار مختصراً بیان کر کے پھر 11ویں رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ تورات میں اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اصول یہ یاد رکھیں کہ تمام فقہا کا اس پر تقریباً اجماع ہے، یہ اصول فقہ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ قرآن تورات اور انجیل کے جو احکام نقل کرتا ہے قرآن میں، تو وہ احکام پر اس امت کے لیے بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرائع من قبلنا، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے جو احکام تھے ہم بھی شرعاً ان احکام کے مکلف ہیں۔ تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تورات اور انجیل میں کوئی حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اس کا ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تحریف شدہ نہیں ہے، تو فقہا کا اجماع ہے کہ اس امت پر بھی لازم ہے کہ اس پر عمل کرے جب تک کہ اس کے منسوخ ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر وہ منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو چونکہ وہ اللہ کا حکم ہے لہذا اس امت پر بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لازم کیا تھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے تو جان کے بدلے میں جان، سزا یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دینا تو مجرم کی سزا یہ کہ اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے میں دانت، تو یہ جس کو قصاص کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہی ہے کہ کوئی کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے نا تو سزا میں مجرم کو وہی سزا دی جائے گی جو اس نے کیا ہے۔ تو یہ تورات اور انجیل کا حکم ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا۔ آگے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہی حکم ہم مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن پوری امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ نے تورات اور انجیل کا حکم قرآن میں بیان کیا اور پھر اس پہ رد نہیں کیا کہ اب اس امت مسلمہ کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ چینج کیا جا رہا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے ہی علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اسلام میں جان کا بدلہ جان بھی ہے، وہ تو دوسری آیت سے بھی ثابت ہے، لیکن آنکھ کے بدلے میں آنکھ بھی ہے، دانت کے بدلے میں دانت بھی ہے۔ تو جو پچھلی امتوں کا حکم ایز اٹ از اللہ نقل کریں گے قرآن میں اور اس پہ رد نہیں کریں گے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اسی اصول کے روشنی میں کہ قرآن جب حکم دے رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ ایگریمنٹ لیا تھا اور قرآن اس ایگریمنٹ کو بیان کر کے رد نہیں کر رہا کہ یہ ایگریمنٹ منسوخ ہو گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، تو ہم سے بھی یہ ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بہت مضبوط ایگریمنٹ ہے۔ پہلا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے یہ توحید کے بعد ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ رسول کا جو حق ہے وہ تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ کے بعد رسول، وہ تو اس لیے کہ آپ اللہ کے سفیر تھے، اس لیے اس حق کو تو اللہ ہی کے حق میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو مخلوق کے حقوق میں جو سب سے بڑا حق ہے جن سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے وہ والدین ہیں، اور پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں۔ تو یہ ایگریمنٹ کو آج غیر مسلموں نے اڑا دیا۔ اب دیکھیں غیر مسلموں کے اچھا سلوک تو وہ کرتے ہیں لیکن اس میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کا فرق نہیں کرتے، جبکہ اسلام چونکہ فیملی سسٹم کا قائل ہے، خاندانی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ داروں کا حق دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو یہ حکم بھی ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کو دوسروں پہ ترجیح دیتے ہیں یا نہیں۔ اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم قرابت کی وجہ سے ہے، تو جو جتنا قریبی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔
اسی طرح معاشرے میں یتیموں کے ساتھ، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے اس کے چھوٹے یتیم بچے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو دوسروں کی نسبت اضافی اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ دوسروں کی نسبت زیادہ خیال کرنا پڑے گا۔ آپ کے ریلیٹیوز میں دولت مند بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تو غریبوں کی ضرورت کا آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ خیال کرنا پڑے گا۔ یہ سب احکامات ہیں جو تمام شریعتوں میں اللہ نے دی ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں فروعی اختلافی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، رفع الیدین، ٹانگیں چوڑی نہیں کرنا، کرنی ہے، زور سے آمین، آہستہ آمین، جو بڑے بڑے ایگریمنٹ اللہ نے لیے ہیں ان کو آج ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ وقولوا للناس حسنا، اور اللہ نے حکم دیا لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنی ہے۔ تو یہ حکم آج مسلمان بھی اس میں عمل نہیں کر رہے، بات کرتے ہیں تو ایسے جیسے لٹھ مار رہے ہیں، اور بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں۔ اور اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ صرف مخلوق کے حقوق نہیں ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو صحیح مومن وہی ہوگا جو مخلوق کا بھی حق ادا کرے گا اور اللہ کا بھی حق ادا کرے گا۔ یہ ایک بات ہمیں پتہ چلی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ قتل کرنا تو ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ کوئی کسی بھی مومن کو قتل کرے گا تو اللہ کا اس پہ بہت بڑا غضب ہوگا۔ یہ آیتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ناحق قتل کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس والی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ نے یہودیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اپنی قوم کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے، قتل بھی نہیں کرو گے۔ تو یہ عہد میں نے جو اصول ابھی بیان کیا، اس اصول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد ہم سے بھی لیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلی امتوں کا کوئی حکم اللہ جب نقل کریں گے تو ہم بھی اس کے مخاطب ہوں گے۔ تو ہم جو ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ دوسرے ملکوں کا ہم نوا بن کے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جرم بھی اس آیت میں داخل ہے، اور ہم سے بھی یہ جرائم ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور یہ ہماری یعنی ہم سے مراد ہماری قوموں سے بھی یہ جرائم ہوئے ہیں کہ دوسروں کا دستے بازو بن کر اپنے لوگوں کو مروانا اور ان کو جلا وطنی پہ، عافیہ صدیقہ دیکھیں، جلا وطنی پہ ہی تو مجبور ہے بیچاری۔ تو یہ سارے بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو قرآن مجید نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ ہاں یاد رکھو، اگر کوئی بین الاقوامی مجرم ہے اور بین الاقوامی مجرم ہونے کی بیس پر اس کو بین الاقوامی عدالت کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہاں کہہ دیا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اپنی قوم کے خلاف دوسری قوم کی ناحق مدد کرتے ہو، ناحق مدد۔ تو اگر وہ آپ کی قوم میں کوئی مجرم ہے اور واقعی بین الاقوامی مجرم ہے تو پھر ایسے کو سزا دینا یا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کے حوالے کر دینا تو یہ بالکل جائز ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ غیر مسلم کے بھی حوالے ایسے موقع پہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ناحق مدد کرنا حرام ہے، ناجائز ہے کہ آپ دوسری قوم کا ناحق ساتھ دیں، وہ ظلم پر ہو اور آپ ظلم میں اس کا ساتھ دے کے اپنی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک اور علمی نقطے کی بات جسے ہم تیسری بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہودی کیا کرتے تھے، تورات اور انجیل پر، تورات پر عمل کرنے کے لیے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا دیتے تھے اور بڑی بغلیں بجاتے تھے کہ ہم کیا ہیں، دیکھو ہم تورات پر عمل کرتے ہیں۔ تو بڑا جرم کیا کر رہے ہیں کہ گرفتاری پر مجبور کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف۔ تو یاد رکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اسلام کے مشکل احکام پر عمل نہیں کر سکتے تو آسان پر بھی عمل نہ کریں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ اسلام میں کچھ مشکل احکام ہیں، کچھ آسان احکام ہیں تو ہم آسان پر عمل کرتے ہیں، مشکل پر نہیں کرتے تو ہم بھی اسی وعید میں داخل ہوں گے۔ نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حکم کو چھوڑ دینا اور آسان پر صرف اس نیت سے عمل کرنا تاکہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم قرآن پر، سنت پر عمل کرتے ہیں اور ہمارا معاشرے میں ایک مقام رہے دکھانے کے لیے، اس نیت سے مشکل حکم کو چھوڑ کے آسان پر عمل کرنا یہ منافقت ہے کہ آپ اپنا اسلام سے اتنا رشتہ رکھیں کہ لوگ آپ کو عزت دیں، آپ کی ریسپیکٹ کریں اور آپ کو روحانی پیشوا سمجھیں، دم درود کرواتے رہیں آپ سے، جیسے کہ جاہل پیر کرتے ہیں۔ نمازوں کی یہ پابندی نہیں کرتے جاہل پیر، خواتین سے یہ پردہ نہیں کرتے، درود شریف کی کثرت آپ کو بعض میں نظر آئے گی، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم عشق رسول میں مبتلا ہیں۔
اور درود شریف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی نے درود شریف کا حکم دیا. تو نبی نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ پردہ کرو. خواتین جو بے پردہ تمہارے سامنے آ کے صبح شام بیٹھتی ہیں غلط ہے. نبی نے یہ بھی تو حکم دیا کہ جماعت سے نماز پڑھو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عشق رسول کو کیش کراتے ہیں دنیاوی مفاد میں. تو یہ لوگ اس آیت کا پورا پورا مصداق ہیں. جاہل روحانی پیر آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں جن پہ چلنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے وہ عمل نہیں کرتے. لیکن اگر بالکل ہی شریعت کو چھوڑ دیں تو لوگ کہیں گے یار یہ تو ان میں تو عشق رسول ہی نہیں ہے, یہ تو قرآن سے محبت ہی نہیں کرتے. تو کچھ 2-4 احکام کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے جو قرآن ہی کے حکم ہے, لیکن اس پکڑنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. اس پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, لوگ یہ سمجھیں کہ ہم قرآن کے فالوورز میں سے ہیں, تاکہ ہماری ایک جو ہے نا مقام رہے لوگوں میں. تو یہودی یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنی قوم کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں, قتل بھی کر رہے ہیں, گرفتاریوں پر مجبور بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم ہیں یہودی, ہم تورات کے سچے عاشق ہیں, چلو بھائی پیسے دے کے قیدیوں کی جان چھڑاؤ, کیونکہ تورات میں آتا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دلانا بہت بڑی عبادت ہے. تو اس جذبے سے جو مشکل احکام چھوڑے گا, آسان اعمال کرے گا, اس جذبے اور اس فاسد نیت کے ساتھ, وہ اس آیت میں داخل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اصل سزا یہ کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں اس سے بھی بڑا سخت عذاب ہو. تو اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے.